الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا محبوب رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج کی رات جو ہے بہت بابرکت رات ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول جو ہے اس شب کے اندر ہو رہا ہے۔ ویسے تو ہر وقت بندے کو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے رہنا چاہیے، اور علیہ الصلوۃ والسلام بھی کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن میں 70 مرتبہ 100 مرتبہ کی روایتیں ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جن کے صدقے سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کی بخشش فرمانی ہے، حضور بھی اللہ کی بارگاہ میں استغفار فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ توبہ کون سی؟ توبۃ نصوحا۔ توبۃ نصوحا کون سی توبہ ہوتی ہے؟ مثال سے بات کو سمجھیے گا۔ توبۃ نصوحا وہ توبہ جس گناہ سے بندہ توبہ کر لے پھر اس گناہ کی طرف جائے نہ۔ مثال کے طور پہ جس طرح گائے کے تھنوں سے دودھ نکل آتا ہے بعد میں داخل نہیں ہوتا، یہ بھی توبہ کر لے پھر اس گناہ کی طرف جائے نہ۔ یہ جو توبہ ہے اس کو توبۃ نصوحا جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یہ کون سی توبہ ہے؟ توبۃ نصوحا، پکی توبہ کر لے پھر اس طرف جائے نہ۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں انسان کو اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ جون سا بندہ اپنے رب سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں۔ امیر المومنین ہے، ایک نوجوان جو ہے وہ آپ کا نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے پیچھے، نوجوان ہے۔ دیکھا نظر نہیں آیا نوجوان، پوچھا کہ نوجوان کدھر گیا؟ کہا اس کا تو وصال ہو گیا، نوجوان فوت ہو گیا۔ پھر کس طرح فوت ہو گیا؟ بتایا گیا نوجوان تھا، جوانی کے عالم میں جو ہے وہ مسجد میں آتا جاتا، عورت جو ہے اس کی طرف راغب ہوئی، اسے اپنی طرف راغب کرنا چاہا،
تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف طاری ہو گیا، اللہ کے ڈر سے وہ نوجوان بے ہوش ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی شخص کو خوبصورت عورت اور مال دولت والی عورت جو ہے وہ گناہ کی